دوسری آزمائش، دوسرا پرچہ بھی تمہاری زندگی میں کبھی سامنے آئے گا، فرمایا کہ وہ ہے بھوک۔ بھوک سے مراد قحط سالی آ جائے گی، بھوک سے مراد فصلوں کا کم ہو جانا، فصلوں کا ریٹ گر جانا۔ فرمایا یہ بھی کبھی کبھی تمہارے سامنے ہوگا، اگر ہماری طرف رجوع کر لیا تو ہم بہار لگا دیں گے۔ فرمایا آئے گی یہ بھی آزمائش، ہیں جی، کبھی قحط سالی آ گئی، ابھی وہ کہہ رہے ابھی سے ڈرانا شروع ہو گیا جی گندم کا بحران آنے کا اندیشہ ہے، ہیں کیوں جی؟ ریٹ بہت تھوڑا ہے، لوگوں نے گندم کم لگائی ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ گندم کا جو ہے نا جی بحران آ جائے۔ پچھلے سال بھی ڈرا رہے تھے تو ہوا کچھ؟ اس پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا، آئندہ بھی ہاں۔ تو حق تعالیٰ فرماتے یہ ہم نے آزمانا ہے تمہیں، بھوک آئے گی، قحط سالی آ سکتی ہے، ہاں رزق میں کچھ کمی آ سکتی، گھبرانا نہیں ہے، تھوڑی سی تمہاری آزمائش ہے، اگر میری طرف رجوع کر لیا ہم بہار لگا دیں گے۔ فرمایا کہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ہیں جی۔ اور یہ اللہ کی عادت ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے بندہ ایک چیز لیتا ہے اس میں مجھے نفع ہوگا، تو نفع نہیں ہوتا، بندہ گھبرا جاتا ہے کہ یار نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یار۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، ہماری کبھی مرضی ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کو اکٹھا زیادہ سا دینا ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا مانگ رہے ہیں نا جی میں نے جنس رکھی ہوئی ہے جی، اس میں کوئی 150 پڑ جائے، اللہ کہتا نہیں 150 نہیں تجھے دینے، میں نے 1000 ہی پورے دینے ہیں، تو ذرا میرے اوپر اعتماد تو کر تھوڑا سا۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی ہم بھوک سے بھی آزمائیں گے، اور بھوک کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، جیسے آج کل ہمیں ڈرا رہے ہیں جی یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، چینی کا بحران آ سکتا ہے، اور یہ مصنوعی ڈرامے کیے پیچھے سب، انہوں نے کوئی بحران نہیں تھا، سب مصنوعی ڈرامے تھے۔ چینی چور ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، آٹا چور بھی ان کے بڑے اہم عہدوں پہ وزیر مشیر ہیں، یہ سب انہی کے کرتوت ہیں، عوام کو بے وقوف بنایا، ورنہ ملک کے اندر ان جنسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ بے وقوف بنا رہے ہیں ہمیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی ناراضگی کی پھر 3 نشانیاں ہیں جی۔ پہلی نشانی یہ کہ بارش بے وقت ہوگی، دوسری نشانی یہ ہے کہ دولت کنجوسوں کے پاس ہوگی، بخیلوں کے پاس، آج سخیوں کے پاس ہے، بخیلوں کے پاس ہیں۔ اور تیسری نشانی بیان فرمائی کہ حکومت بے وقوفوں کے پاس ہوگی۔ حکومت کس کے پاس ہوگی؟ بے وقوفوں کے پاس۔ ماشاءاللہ پورا ٹبر ہی ایک تو ایک ود ہے، ہیں جی، نور علی نور سب اکٹھا ہو گیا، عقل نام کی جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو حکومت بے وقوفوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے ہے، وہ ایک اللہ والے تھے، شہر میں تشریف لائے تو شہر کے دروازے بند تھے، انہوں نے کہا بھی یہ شہر، پہلے شہر کے دروازے ہوا کرتے تھے، بھی شہر کا دروازہ کیوں بند ہے؟ کہنے لگے جی بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا باز اڑ گیا تو وہ تو اوپر سے جائے گا، اس کا دروازے سے کیا تعلق ہے جی؟ انہوں نے کہا جی باز جی ہمیں تو شاہی حکم ہے دروازے بند کر دو، ہم نے بند کر دیے۔ انہوں نے کہا باز تو دیوار کے اوپر سے جائے گا، اس نے کوئی دروازے سے تھوڑی گزرنا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ یا اللہ کیسے بے وقوف کو تو نے حکومت دے دی ہے، جس پاگل کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ باز تو اڑنے کی چیز ہے، کچھ چلنے کی چیز تو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی، فرمایا ایسے کرتے سودا کر لو، یہ حکومت آپ کو دے دیتے ہیں اور جو ولایت آپ کو ملی ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ سجدے میں پڑ گئے، عرض کرتے ہیں مولا مجھے نہیں یہ حکومت چاہیے، مجھے آپ کا تعلق اور آپ کی دوستی چاہیے، بس میں اسی کے اوپر نازا ہوں۔ تو اللہ جب ناراض ہوتے ہیں حکومت کن کے پاس ہوتی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں لو جی اللہ کرے تو عمر جیسا آ جائے، اور میں نے کہا تم تو مولانا فضل مان کو نہ بٹھا سکے، عمر کو کیسے بٹھاؤ گے؟ کیوں جی عمر کے غلام کو نہیں بٹھا سکے، تمہارا تو اس کے لیے حوصلہ نہیں ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم جب آئیں گے، اور انشاءاللہ وہ دور تو کبھی آنا ہی آنا ہے، دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے، انشاءاللہ آئے گا، اور آئے گا اس وقت جب آپ علماء کو سپورٹ کریں گے۔ کس کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھو نبی اگر آپ کو سیب چاہیے تو درخت بھی سیب کا لگانا پڑے گا۔ اب آپ نے درخت لگایا کیکر کا، اور ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب خلوص سے دعا کرو اینو کیکر نو سیب لگ جان۔ کیوں جی کیکر کو سیب لگ جائیں گے؟ بولو بھی کیکر کو سیب لگ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں لگیں گے۔ پہلے بھائی درخت لگاؤ سیبوں کا، پھر ہم سے دعا کرواؤ کہ مولانا دعا کرو ہم نے سیبوں کا باغ لگایا ہے، اس کو سیب لگ جائیں، تو ہم کہیں گے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو سیب لگیں گے۔ تو بھائی اگر ملک میں اسلام لانا چاہتے ہو تو پہلے اسلام پسندوں کو سپورٹ کرو، مولویوں کو ووٹ دو، اور جب یہ پارلیمنٹ کے ممبر بنیں گے تو انشاءاللہ اسلام بھی آئے گا۔
کیوں جی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ بولو تو صحیح. دیکھ لو ہماری وہ سرحد کی غیور عوام ہیں جی، 4-5 سال اس کے دھوکے میں رہے. اور شہاب الدین پوپلزئی صاحب نے بڑا خوبصورت بیان دیا. انہوں نے کہا لگتا ہے کہ پورے سرحد نے اجتماعی توبہ کر لی ہے اور انہوں نے اکٹھے ووٹ جناب مولویوں کو دے دیے اور ساری سیٹیں مولوی جیت گئے وہاں سے. میں نے کہا سارے پاکستان میں جیت جائیں گے لیکن مزہ تب ہے جب یہ پنجاب میں بھی جیتے ہیں. کیوں جی؟ اور اقبال نے بھی کہا تھا یہ خطہ پنجاب دین سے ہے بیزار. یہ پرانی بات ہے، اقبال نے بھی یہ بات کہی. تو میرے محترم سامعین، آپ جہاں کہیں سے بھی تشریف لائے ہمارے لیے قابل احترام ہو. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، یہ ووٹ ایک امانت ہے اور کسی غلط بندے کو ووٹ دینا یہ امانت میں خیانت ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے اور قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھا جائے گا. نیک بندے کو ووٹ دینا بھی عبادت ہے اور نیک بندوں کے لیے ووٹ مانگنا بھی عبادت ہے. چونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کے اوپر زیادہ لمبی بات کروں، پھر انشاءاللہ کبھی کروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں میں آزماتا ہوں کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے. کبھی بھوک سے، اور بھوک سے میں نے اس کی تشریح کر دی ہے کہ کبھی جناب تمہاری جنسوں کے ریٹ کم ہو جائیں گے، جنس کم ہو جائے گی. بھئی کم ہو جائے گی تو پہلے گندم دوسرے ملکوں سے نہیں منگوائی جاتی، چینی دوسرے ملکوں سے نہیں منگوائی جاتی. اللہ کوئی نہ کوئی راہ کھول دیں گے. اللہ فرماتے میرے ساتھ لو تو لگاؤ پھر دیکھو کہ ہم راستے کیسے کھولتے ہیں. اور آگے تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا امتحان وَنَقْسِمْ